آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر کوئی ذہنی تناؤ اور فرسٹریشن کا شکار نظر آتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ صحت کے حوالے سے غفلت اور لاپرواہی بھی ہے، بالخصوص جب آپ کو دفاتر یا گھروں دونوں جگہ کام کرنا ہو۔ خواتین اور مرد حضرات اپنے آپ سے بالکل غافل نظر آتے ہیں۔ صحت مند جسم ہی صحت مند ذہن کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہیں تو ذہنی لحاظ سے بھی پستی کا شکار رہیں گے۔ دوستو، صرف سانس لیتے رہنے کا نام ہی زندگی نہیں، بلکہ ایک خوش و خرم زندگی گزارنا ہی اصل تسکین کا باعث ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ زندگی کے بارے میں ان افراد کی نسبت زیادہ تاریک پہلو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں جو رات کو جلدی سوتے اور صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ برازیل کے ماہرین نے ڈپریشن کے مریضوں کے سونے اور جاگنے کے اوقات پر تحقیق کے بعد پتہ چلایا کہ وہ پرسکون نیند سے محروم تھے۔ گویا 8 گھنٹے کی پرسکون نیند ہی ہماری صحت کی ضامن ہے۔ صبح سویرے جاگ جائیں، صبح سویرے اٹھنے کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ صبح تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑے توانا ہوتے ہیں۔ چہل قدمی کو اپنا شعار بنا لیں اور کوشش کریں کہ ہر روز 15 منٹ تک پیدل واک کریں۔ واک اگر تیز رفتاری سے کریں تو اور بھی خاطر خواہ۔ اسی کے بعد پیدل چلنے سے خون کی روانی بھی بہتر ہوتی ہے۔ نمازی پنجگانوں کو اپنی پختہ عادت بنائیں، کیونکہ نماز اور دعا سے دلوں میں امیدیں پیدا ہوتی ہیں، جس سے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ امید اللہ کی ایک خاص رحمت ہے۔ امید میں ہمارا فلسفہ حیات پنہاں ہے۔ امید ہمیں رب سے جوڑتی ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیں، کیونکہ ہمیں تب تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک ہم خود ہار نہ مان لیں۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھیں۔ اس کے ہر کام میں بہتری ہے۔ جو مل جائے اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہ ملے اس پر صبر ادا کریں۔ ہماری ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ ہم سر اٹھا کر مصیبتوں پر شکوہ تو کرتے ہیں، مگر سر جھکا کر نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ شکوے شکایات کی عادت کم سے کم کریں۔ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اپنے اخلاق کو حسن کے اعلیٰ درجے پر فائز کریں۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خوب خیال رکھیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، گھر والوں کو وقت دیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، گاہے بگاہے ان کی خبر گیری کرتے رہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی مالی طور پر تنگ دست ہے تو اس کی مالی معاونت کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے اور ان کو مل جل کر بانٹنے کی عادت بنائیں۔ لالچ، حرص و طمع جیسے مغلظات سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں، اپنے احساسات کو تبدیل کریں۔ کسی کے بارے میں بھی برا گمان دل میں نہ رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں بدگمانی اس قدر جڑ پکڑ چکی ہے کہ ہم ایک لمحے میں کسی کے بارے میں غلط گمان کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی مثال بھی آسمان پہ چمکتے ستاروں کے مانند ہے۔ جیسے کچھ ستارے زیادہ چمکتے ہیں، ان کی روشنی سے انسان بھی مستفید ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ستاروں کی روشنی اور تابناکی کم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر انسان کی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، پھر اس کے بعد ہی عملی زندگی کے راستے متعین کریں۔ زندگی کی ہر مشکل، پریشانی اور تکلیف میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں، وہی کارساز ہے۔ جب توکل مضبوط ہو جائے تو سب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور ذہنی تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دعا مومن کی میراث ہے۔ اپنے رویے اور سوچ کو تبدیل کر لیں، زندگی آسان سے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ احساس کمتری یا احساس برتری دونوں ہی نقصان دہ عوامل ہیں۔ رویوں میں میانہ روی ہی رشتوں کی دلکشی قائم رکھتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، اس کی خوشیوں کو مل جل کر سیلیبریٹ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ خود کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔